الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والسید الاصل مخفی الوجود وسر اللہ تعالی فی کل موجود مختص الطاہر الوجود صاحب اللواء المقام المقصود المولان الحق ابی الحق ابی القاسم محمد بن عبد اللہ من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تَمَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو سورت ہم نے شروع کی تھی سورہ حامیم سجدہ، آج وہ اپنے اختتام کو چلی گئی۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی آج، اس آیت کا نمبر ہے 51۔ سورہ فصلت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ ہیں 54، ہم نے پڑھی 51، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے 53 اور 54 سے کچھ چیزیں آپ کو جو ہے کچھ نکات آپ کی آگے نظر کروں گا، پیش کروں گا، ہدیہ کروں گا، اور یہ باب العلم کا صدقہ ہے جس کے در سے علم ملتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے، مولا علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا علم دیا، جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اس علم کے رب نے 10 حصے کیے، 10 میں سے 9 حصے کو یکجا کیا، ان 9 حصے کو یکجا کر کے اسے ایک وجود میں رکھا، جس وجود میں رکھا اسے باب العلم حیدر کرار کہتے ہیں۔ علی کی علمیت ساری کائنات کو ملا 10%، اور اس کے اندر خربوں لوگ ہیں، اس 10% میں خربوں لوگ ہیں، خربوں میں علم بٹے گا، لیکن ایک اکیلے تنہا علی ہیں جو علمیت کے 90% کے وارث ہیں۔ یہ 90% کے وارث ہیں، تو ایسا علم ہے۔ اور مفکرین یہودی، بڑے بڑے یہودی مفکر کہتے ہیں کہ اگر دنیا کیا، وہ خود، ہم خود علی کو جنگوں میں، جنگ و جدال میں مصروف نہ رکھتے تو اس کائنات میں پھر کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کی ریسرچ کرنے کی کھوج نہیں ہوتی تھی۔ علی کے پاس اتنا علم سے وہ بیان کر دیتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ مشکل کشا کی شان ہے، یہ حیدر کرار کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو علم کے دریا بہا دیے اور اس کا منبع بنایا شہر علم نبی علیہ السلام کو، اور باب العلم جو بنایا تو باب ایسا ہے کہ جو اس میں سے گزر جائے وہ بہت بڑا عالم، فاضل، مفتی، قاضی سب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کی محبت کی خیرات کا عالم یہ ہے کہ اگر علی کی محبت کی خیرات میں اس کے علم کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو آدمی فی زمانہ بہت بڑا محدث و مجدد بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت علی کی محبت میں آپ محبت کریں حضرت علی سے، اور علم کی خیرات مل گئی ادھر سے آپ کو، تو آپ وقت کے مجدد بن جائیں گے، یعنی پوری امت آپ کے اجتہاد پر ہوگی۔ آسان تھوڑی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ مولا علی شیر خدا جیسے عظیم المرتبت کا مقام یہ ان کا، تو ان کے اپنے علم کا کیا عالم ہوگا کہ اگر وہ خیرات ملے تو بندہ وقت کا مجدد بن جائے گا، تو ان کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا۔
جس پہ نظر کرم کریں ان کا ہی عالم ہے. جس کو خیرات دیں، جس کو بھیک دیں. ہم خیرات کتنی دیتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر خیرات کرتے ہیں. اگر وہ نمک دے دے اپنے آٹے میں سے تو بندہ وقت کا علم میں سب سے بڑا مجدد بن جائے گا. اگر وہ اپنی نمک دے دے اور جب آٹا دے دے تو آٹا کیا عالم ہوگا مولا علی کا. سوچ ہی نہیں جا سکتی. جہاں تک سوچ نہیں جاتی وہاں اس کا علم جاتا ہے، وہاں اس کا ادراک جاتا ہے، وہاں اس کا فہم جاتا ہے، وہاں اس کی معرفت جاتی ہے، وہاں اس کی عارفیت جاتی ہے. تو جہاں سے منزلیں ختم ہوتی ہیں نا عوام کی علمیت کی، وہاں علی کی منزل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو کسی ایک کو بھی 10% اکیلے نہیں ملا. چلو کسی کو 1 کو 90 مل گیا تو 10% میں کسی ایک کو مل گیا. نہیں، پوری کائنات کو بانٹا ہے. اس مثال کو سمجھانے کے لیے، اس طرح پرسن کو سمجھانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. علی کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے اپنے رحم کے 100 حصے کر دیے. سنیں، ایک مثال کو دوسری مثال سے سمجھاؤں گا. مثال سمجھ گئے تو پھر بلا تمثیل بھی سمجھ جائیں گے. یہ حکمت ہے. رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر چیزوں کو کسی بات کو کہیں پہ اور پھر اگلا ٹکڑا کہیں پہ، وہ چاہتا اس کو اتنا کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت ہے. جو آیت میں نے بھی پڑھی وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی 90 رکوع کے اندر ہے. وَإِذَنَّ عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضًا، وہی سیم آیت یہاں پر ہے، بس 2 لفظوں کا فرق ہے. آخر میں 2 لفظوں کا فرق ہے. پوری آیت سیم ہے، 2 لفظوں کا فرق ہے. وہ حکیم ہے، میرا رب حکیم ہے، اسے پتہ ہے اس میں کیا حکمت ہے. ان 2 لفظوں میں کیا حکمت ہے اسے پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. میں قاری ہوں لیکن وہ حکیم، وہ بنانے والا ہے، بھیجنے والا ہے. قرآن اس کی کتاب ہے. بے شک. صحیح ہے. قرآن اگر ہدایت دے گی تو اس کے کرم و فضل سے. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں، ابھی دیکھیں مولا علی خلیفہ یہ رات اس کہ علی اور 4 خاندان ہیں. 4 خاندان میں ایک خاندان شروع ہے تصوف کا حسن بصری سے. اور خلیفہ ایسے خلیفہ ہیں کہ جب بصرے میں گئے تو سب کو کہہ دیا، میں مقرر و ذاکروں کو، تم تقریر نہیں کرو گے، تم اس کی اہلیت نہیں رکھتے. سب کو منع کر دیا مولا علی نے. حسن بصری سے کے پاس گئے نا، انہوں نے کہا ہاں تم تقریر کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو. حسن بصری نے مولا علی سے سوال کیا آپ مجھے وضو کرنا سکھا دیں. یہ کنجی ہے جنت جانے کی. کنجی اگر نماز ہے نا تو نماز کی کنجی وضو ہے. سبحان اللہ. تو بواسطہ نماز ہے نا، لیکن ڈائریکٹلی یہ ایک طرح سے جنت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. جنت میں جسے پہنچنا ہے وہ وضو میں رہا کرے، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو میں مرا وہ شہید کی موت مرا. سبحان اللہ. جو وضو میں مر گیا، تو وضو میں رہنا بڑا کمال ہے. اور صحیح وضو کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے. ہم لوگ بس وضو کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں. وضو کرتے تو ہیں، پانی پھینکتے تو ہیں، پانی بہاتے ہیں، گراتے ہیں، کچھ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، کچھ ادھر ڈالتے ہیں. ہمیں تو اس کے بھی شعور تمیز نہیں ہے. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ایک حصے سے تنبیہ الغافلین کے اندر آپ رحمت کا حصہ اٹھائیں، باب اٹھائیں اور کھولیں. پہلی روایت یہی لکھی ہے، کہہ رہے ایک حصے سے اللہ نے تمام انسانوں، مخلوقات، جانوروں، جنوں سب میں بانٹ دیا. وہ ایک اللہ نے اپنی رحمت کے 99 سے ایک طرف رکھے اور ایک حصہ سب کا بانٹ دیا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جو گھوڑا جب تیز سے دوڑ ہوتا ہے اور کبھی کبھار بچے آ جاتے ہیں، آج کل تو گاڑی کے نیچے بچے آتے ہیں نا، پہلے گھوڑے کے نیچے آتے تھے. پہلے تو گھوڑے جا کرتے تھے، گاڑی نہیں چلتی تھی، موٹر سائیکل اور کاروں سے ٹکر نہیں ہوتی بچوں کی، گھوڑوں سے ہو جاتی ہے. تو گھوڑا اپنے پاؤں ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن بچے کو دیکھ کے اپنے پاؤں روک لیتا ہے، ہوا میں ساکن ہو جاتا ہے، ہوا میں رک جاتا ہے. گھوڑا ہوا میں اپنے پاؤں روک لیتا ہے.
یہ جو روک لیتا ہے گھوڑا اور گھوڑا اس بچے پہ رحم فرما رہا ہے, وہ اس رحمت کا 1% میں سے جو سب کو ملا تھا اس میں سے اس گھوڑے کو جو ملا تو اس نے اتنی رحمت دکھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس گھوڑے کا, اب اس نے بھی یہ محنت یہ رحمت دکھائی. صحیح ہے. تو آپ سوچیں جب 1% میں اللہ نے اپنی رحمت کا کل کائنات کو بانٹا ہے, کل کائنات کو بانٹا ہے, اس میں اتنی رحمت ہے. آپ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, اس وجہ سے اللہ نے وہ رحمت کے اپنے رحمت کے حصے میں سے آپ کو ڈالا ہے. آپ اپنی بیوی پہ رحم فرماتے ہیں اس لیے, آپ کے والدین آپ پہ رحم کرتے ہیں, آپ اپنی چیزوں پہ مہربان ہوتے ہیں, آپ مخلوق پہ مہربان ہوتے ہیں, آپ پرندوں پہ مہربانی کرتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, کسی سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں, یا کوئی نیکی کرتے ہیں. یہ اللہ نے وہ 1% کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اور 99% اللہ نے حشر کے میدان میں رکھا ہے. 99% حشر کے لیے رکھ لیا. سبحان اللہ. وہ واحد القہار نے 99% حشر کے لیے رکھا ہے. جب باقی امت آئے گی نا تو بڑی سختی سے معاملہ ہوگا. جب اس پیارے محبوب کی امت آئے گی تو پھر معاملہ اس طرح ہوگا, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سبحان اللہ. اس وقت اللہ مہربان ہوگا پیارے محبوب کی امت پر. سبحان اللہ. تو یہ بات, یہ صورتحال ہے. تو وہ حصہ ملا ہے. تو خیرات کا اگر ہمیں علم سمجھ میں آ گیا, ہمیں بات سمجھ میں آ گئی, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اور جب ہم آدمی پہ احسان کرتے ہیں, ہم جب آدمی پہ احسان کرتے ہیں, آپ کسی پہ احسان کر کے دیکھ لیں, کسی پر احسان کر کے دیکھ لیں, پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے, دور ہٹ جاتا ہے. اب وہ پھر جو ہے نا اپنا منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے ہم پکارے نہیں تھا, کبھی میں رب اس کے کام آیا ہی نہیں. آدمی ایسا کرتا ہے, اور مخلوق کے ساتھ بھی ایسی کرتی ہے, اور مخلوق رب کے ساتھ بھی ایسی کرتی ہے. مخلوق کے ساتھ بھی ایسا کرتی ہے, اور رب کے ساتھ بھی ایسی کرتی ہے. اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے, اور جب اسے ہم کوئی مصیبت دیتے ہیں, کوئی تکلیف, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جب اسے ہم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں, کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اب جب ہم ڈال دیا تو کیا کہہ رہے ہیں, فضو دعا ان عریض, پھر وہ لمبی چوڑی دعا مانگنے والا ہو جاتا ہے. پھر وہ خوب دعائیں کرتا ہے, لمبی دعائیں کرتا ہے. دعا کو عادت بنائیے, دعا کو ضرورت نہیں بنائیے. ہم نے دعا کو ضرورت بنا لیا ہے, عادت نہیں بنایا ہے. جب یہ عادت ہو جائے گی تو مسائل آئیں گی نہیں, پریشانی آئے گی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ دعا ہماری ضرورت نہیں ہے, ہماری عادت نہیں, ہماری ضرورت ہے. جب پریشانی تبھی ہم مانگتے ہیں, نہیں تو ہم نماز پڑھ کے بھی سیدھے نکل لیتے ہیں. نماز پڑھ کے بھی ہم دعا مانگنے کے عادی نہیں ہیں, بس یوں کیا اور ہاتھ تیرا اور نکل گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مانگتے ہی اور مانتے ہی نہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق اہل سنت سے, وہ بھی بس یوں کرا, بس یوں جلدی مولوی صاحب نے جلدی ختم کرے, 2 لفظ کہیں دعا کے اور میں جاؤں جان چھوٹے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. اب آپ نے یہ بات سن لی, اب اس سے آگے کی بات آپ سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. وہ بات اس طرح سے کہ جو یہ درود ہے نا, جو ہم اپنی مجالس میں پڑھتے ہیں, جس کی تربیت دیتے ہیں, ہم جس کی بات کرتے ہیں درود کی, یہ درود ہے نا, یہ 2 طرح سے کام کرتا ہے. میڈیکل ٹرمینالوجیز میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پرو بایوٹک اور دوسرا ہے اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک وہ ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اسے دی جاتی ہے, اور پرو بایوٹک وہ ہے کہ بیماری سے بچانے کے لیے جو پروفیلیکسس دیا جاتا ہے اسے پرو بایوٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے دوا جو بیمار ہونے کے بعد دی جاتی ہے صحیح کرنے کے لیے, اور ایک وہ دوا ہے جو بیمار ہونے سے پہلے دی جاتی ہے کہ یہ بیماری آپ کے قریب نہ آئے. بات سمجھا رہی آپ کو؟ اب سمجھدار وہ ہے جو پہلے دوا کھا لے, اور ضرورت مند ہوتا ہے جو بعد میں دوا کھاتا ہے. وہ ضرورت مند ہوتا ہے جو بعد میں دوا کھاتا ہے, اور سمجھدار پہلے دوا کھا لیتا ہے. وہ پہلے دوا کھاتا ہے سمجھدار. تو درود کو اپنی زندگی میں بنا لیں, درود اپنی زندگی میں بنا لیں.
پہلے بنا لیں گے فائدے میں رہیں گے، پھر پریشانی نہیں آئے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ لمبی دعا کرتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب ہم کسی پہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو احسان کرتے ہیں تو وہ اپنا منہ ایسے پھیرتا ہے کہ بس جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارے نہیں تھا، اور پھر جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو وہ بالکل، جب ہم پریشان میں ڈال دیں تو لمبی دعا والا بن جاتا ہے، جب پریشانی دور فرما دیں تو ایسے ہو جاتا ہے جس نے کبھی ہمیں پکارے نہیں۔ آپ پورا سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں اور 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی 5ویں آیت، 6ٹھی آیت ہے، یہ پڑھ لیں، 9ویں رکوع کی 6ٹھی آیت، بنی اسرائیل کی 6ٹھی آیت تھی، 9ویں رکوع کی 6ٹھی آیت ہے۔ نہیں تو آپ یہاں سورہ فصلت کے اندر پڑھ لیں، آیت نمبر 51، لمبی توڑی دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب درود کے 52 معنی، اس مقابلے درود کو سمجھے آپ، درود کے 52 معنی ہیں، اور ان 52 معنوں کے اندر درود کے ایک معنی کیا ہے؟ دعا۔ درود کے ایک معنی کیا ہے؟ دعا۔ اب درود شفا بھی ہے اور علاج بھی ہے، بے شک، احتیاط بھی ہے، صحیح ہے، احتیاط بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اب کوئی ایک شخص جس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی دعائیں کہہ رہا ہے، اللہ سے اپنی مرادیں تمنا حاجات کہہ رہا ہے دعا سے، دعا میں، اور دوسرا شخص ہے جس نے دعا میں حاجات نہیں گئی، مراد نہیں گئی، تمنا نہیں گئی، درود ہی پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا فرق سمجھیے گا، ایک وہ ہے جس نے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے وہ دے، نوکری دے، مجھے گھر دے، مجھے صحت دے، مجھے پیسہ دے، جو مانگنا ہے مانگیے، اور دوسرا وہ جو درود پڑھ رہا ہے، دوسرا وہ جو درود پڑھ رہا ہے، ایک وہ جس نے چیزیں مانگی اور ایک وہ اپنی حاجات بیان کی، اور ایک وہ جو درود پڑھ رہا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ زندگی میں اکثر ایسا ہوگا کہ کوئی بڑی اہم بات ہوگی اور دعا مانگنے بیٹھے ہوں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، اسکپ کر جائے گی۔ اکثر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دن اور رات، جن سے روز ملاقات ہوتی ہے، لیکن میں دعا مانگنے بیٹھتا ہوں کا نام بھول جاتا ہوں، جب میں لوگوں کو نام سے سلام کروں گا، مخاطب کروں گا، وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ دعا مانگ، مجھے نیت میں تو ہے لیکن نام بھول گیا میں، تو نام بھول جاتا ہے، اس لیے لوگ اپنی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، اس بات کے مقابلے میں اب آپ ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ جو درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کچھ بھولتا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں بھولتا، رب تعالیٰ بھولتا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بھولتا نہیں نا، آپ نے صرف درود پڑھا ہے، آپ نے مانگا ہی نہیں، سوال کیا ہی نہیں ہے، تو جو تجھے مانگنا تھا، یہ رب کو پتا تھا کہ کیا مانگے گا، تو جو تمہیں مانگنا تھا وہ بھی، اور جو تمہیں نہیں مانگنا تھا، جو تمہیں نے بھول جانا تھا، رب نے تمہیں دونوں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار درود پڑھنے محمد والے مانگنے والا جو مانگتا اسے وہ عطا ملتا ہے، لیکن دینے والا جب اسے نہیں مانگا جائے اور اس کے بدلے میں صرف اس کا ذکر کیا جائے، اسے یاد کیا جائے، درود پڑھا جائے، تو پھر اسے وہ بھی دے دیتا ہے جو اسے نہیں مانگنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی وہ بھی تو انسان ہے، اسے غلطی بھول چکنی تھی، لیکن رب تعالیٰ کو تو پتا ہے نا اسے کیا بھول جانا تھا، اس کی تقدیر تو اسی نے لکھی ہے نا، تو بھولنا کیا تھا اسے یہ بھی پتا تھا۔ اس نے کیا کیا، رب کے ساتھ سودا کیسے کیا، جیسے علی نے سودا کیا نا، اپنی مرضی نفس بیچ دیا، خواہشات بیچ دی، اپنی مرضی رب کے ہاتھ بیچ کے اللہ کی مرضی خرید دی۔ صحیح ہے، بہت لمبا چوڑا مفہوم ہے، لیکن سب سمجھانے کے لیے ایک لمحے قرآن کی آیت ہے، اس کے اوپر یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے ہاتھوں اپنی نفس بیچتے ہیں تو اللہ کی مرضی خریدتے ہیں، جو مومن ہے وہ جنت خریدتے ہیں، اور جو امیر المومنین ہے اس نے اللہ کی مرضی خرید دی ہے۔ اب کائنات میں جو ہوگا تو اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے، تو علی کی مرضی سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو ہوگا وہ علی کی مرضی سے ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا مانگنا سے زیادہ فائدہ مند کیا ہے؟ درود کا پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات فرمان میرے آقا مولا، میرے پیر مرشد سرکار غوث پاک کا سن لیں۔ حضور غوث العظم کیا فرماتے ہیں؟ فرمان غوث العظم دستگیر چلا ہے، اور جب تک میں نہ چاہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبد القادر۔ بندہ
قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر باطن بھی ہے عبد القادر۔ سبحان تو وہ فرما رہے، کیا فرما رہے؟ جب تک میں نہ چاہوں کسی کی زبان پہ میرا نام آ ہی نہیں سکتا۔ سرکار غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک میں نہ چاہوں۔ ارے 11ویں شریف کی فاتح لینا تو بہت بڑی بات ہے، 11ویں منانا بہت بڑی بات ہے، اس میں شامل ہونا بہت بڑی بات ہے، اس میں شرکت کرنا کسی طرح سے بھی دام درم سخن بہت بڑی بات ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں اس کی زبان پہ میرا نام بھی نہیں آ سکتا۔ آگے کہتے ہیں اور جب اس کی پریشانی دور ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے۔ زبان پہ نام کب آتا ہے؟ جب اس کی پریشانی ختم ہونے والی ہوتی ہے، یعنی ان کا نام لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اب سوچیں عبد القادر کا یہ عالم ہے تو رب قادر کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ، اب جب حضور غوث پاک کا نام ان کی مرضی سے نہیں آتا تو کیا میری زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ وہ میری مرضی سے جاری ہوگا؟ وہ اللہ کی مرضی سے جاری ہوگا؟ بے شک۔ تو جب عبد القادر کے نام کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہونے والی ہو تبھی اس کا نام آئے گا، اور جب آ جائے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جس نے کہہ دیا یا غوث الاعظم المدد، اے پیر پیرا، اے میرے میرا میری مدد کیجیے، یا سرکار غوث پاک کرم فرمائیے۔ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اپنی جیسی زبان کے اندر، جو کہہ دیا جو کہہ دیا، ہم کہتے ہیں الغیاس 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 یا محبوب۔ تو جو جس نے کہہ دیا، جب کہہ دیا تو اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے پکارنے والا جس سمت سے پکارے، جہاں سے پکارے، اگر وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور وہ مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، یعنی دنیا کسی حصے میں پکارنے والا ہو، پکار لے۔ اب پکارنے والے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ اس ہندو لڑکی نے جو پکارا تھا اور سرکار غوث پاک کی مدد کو آئے تھے، تو اگر مسلمان نہیں تھی تو پھر نہیں آتے؟ نہیں، پکارنے والے کی صرف پکارنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اتنی کرم نوازی کر دی، اس پہ اتنی نظر اتفاق کر دی کہ پکارنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر زبان پہ نام جاری ہو گیا تو سمجھ لو اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ جب حضور غوث پاک کی عالم ہے تو پھر رب کو کوئی کس نام سے پکارے، کوئی کچھ بھی کہہ کے پکارے، کسی مذہب دھرم ذات پاک کا ہو، اللہ کو جب اس نے پکار لیا تو اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ بلند ہے، بے شک۔ بندوں سے بہت زیادہ بلند ہے رب کی شان۔ رب رب ہے، تو سمجھ نہیں سکتا۔ بے شک۔ حضور نبی نے فرماتے ہیں ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رب کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ شان ہے۔ اب یہ انعامات ہیں، یہ انعام ہے آپ پہ۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں روزانہ، رب کو یاد کرتے ہیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں پہلے کلمے کا ٹکڑا بھی آ گیا لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر بھی آ گیا، تمہید بھی آ گئی، تمجید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، شکر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ پڑھ لے تیسرا کلمہ، جس کی زبان پہ جاری ہو گیا، جس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، سمجھ لیں اس کا، پر رب نے اس پر فضل فرمایا ہے تو یہ زبان پہ جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری تعلیمات کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہر نماز کے بعد جو آپ الگ الگ تسبیح پڑھتے ہیں نا، وہ نہ پڑھے، اس کی جگہ 41 مرتبہ اسی کو پڑھ لیا کریں، تیسرے کلمے سبحان اللہ۔ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن پابندی ضروری ہے، کسی بھی کام کے لیے پابندی ضروری ہے۔ آپ دوا ایک مرتبہ کھائیں، پھر 2 دن نہ کھائیں، پھر 1 دن کھائیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے آرام نہیں آیا، تو آرام نہیں آئے گا۔ آپ نے دوا کانسسٹینسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کھانی ہے، 7 دن، 14 دن، 21 دن، جتنا ڈاکٹر بتاتا ہے میعاد، اس کی ہر ایک مرض کی الگ الگ میعاد ہے، کسی کی 3 دن بھی ہوتی ہے، کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے صرف ایک بار کہتے ہیں یا اللہ میری مدد کر، اور مدد ہو جاتی ہے، کچھ تو ایک ہی بار میں حل ہو جاتا مسئلہ، لیکن کچھ میں تھراپی دینی پڑتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اب نبی پاک کی حدیث سنیں،
آپ کو آپ کے نصیب کا پتہ لگے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کس درجے پر ہوں، ابدیت اللہ میرے رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو بندگی کے کس درجے پہ فائز ہوں میں، مجھے پتہ لگ جائے گا۔ اب اس حدیث سے ہمیں اپنے بارے میں پتہ لگے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور کا ارشاد ہے 4 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں ہیں، 4 جسے وہ دی گئی ملی، تو مطلب یہ کہ وہ 4 ملی تو مزید 4 اور دی جائے گی، سبحان اللہ، جسے 4 مل گئی اسے مزید 4 اور ملے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب پہلی چیز، اگر اللہ نے کسی کی نعمتوں کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے اس پر رزق، مال، اولاد، کسی میں بھی کثرت دینے کا، ان چیزوں کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے یہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لئن شکرتم ولا یزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور تنبیہ بھی کر دی، واشکروا لی ولا تکفرون، ناشکری نہیں کرنا، کافر ہو جاؤ گے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، کوئی چیز گر گئی، گلاس ٹوٹ گیا، ہائے ہائے نقصان ہو گیا، ہائے ہائے نقصان ہو گیا، نہیں کہنا تھا، اس کو کہنا تھا الحمدللہ۔ جس نے اس وقت مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کیا، تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کیا اور اس کا شکر ادا کر دیا، تو قرآن خود فرمایا وَسَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الشاکرین، پھر تو شاکروں میں اٹھایا جائے گا، شکر کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور امام حسین کربلا میں جتنے مقامات آئے، 72 شہداء آئے، 72 شہداء اور سب کے لاشیں اٹھاتے ہوئے مالک تیرا شکر ہے، تو نے یہ قربانی بھی قبول کر لی، سبحان اللہ، مالک تیرا شکر ہے، تو نے یہ بھی قبول کر لی، مالک میرے بھانجے کی بھی قبول کر لی، میرے بیٹے کی بھی قبول کر لی، میرے بھتیجے کی بھی قبول کر لی، میرے بھائی کی بھی قبول کر لی، ساری قربانی قبول کر لی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی ایک سے کہنا، کسی ایک صاحب علم، صاحب نظر، صاحب مقام سے آ کر اپنی بات کہنا اور اس کا حل پوچھنا، یہ ایسے ہو جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو بتا دی، لیکن میں آپ کے پاس چلا جاؤں، آپ کے پاس چلے جاؤں، آپ کے پاس چلے جاؤں، آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے، آپ سب کو بتاؤ میرے پاؤں میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے، سب کو بتاؤ میرے پاؤں میں درد ہے، تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہوا، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا میرے پاؤں میں درد ہے، میں اپنے رب کی آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پاؤں میں درد دے دیا۔ یہ ناشکرا پن جو ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور کل ایسا ہوا تھا، میری گاڑی پنچر ہو گئی، بھائی تیری گاڑی پنچر ہوئی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن تو مصیبت میں آیا، تو سب کو بتا دیا، میرے پیسے گم گئے، اور تو صبر کرتا، تو نے اللہ نے جو تجھ پر انعامات دیے، اگر آپ کی تنخواہ میں 50,000 روپے کا انکریمنٹ لگ جائے، 1 لاکھ تنخواہ تھی 1.5 لاکھ ہو گئی ایک جھٹکے میں، تو آپ تو اپنی بیگم کو بھی نہ بتائیں، آپ اپنے بھائی کو بھی نہ بتائیں، وہ چھپاؤ نظر لگ جائے گی، نعمت کو تو آپ اس طرح چھپانے نظر لگ جائے گی، انکریمنٹ مل گیا تو آپ کسی کو نہیں بتانے کو تیار ہیں، 10 روپے کسی پہ خرچ کرنے، ابے مانگنے آ جائے گا بھی میرا بھائی، سوچے تو آپ ذرا اس بات کو۔ اور مصیبت دی اللہ نے، دی کس نے؟ اللہ نے، پوری دنیا کو بتا دیا میں نے، چوک پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے، سب کو اپنی پریشانی بتا دی، سب کو، پورے خاندان کو پتا میری پریشانی، تو شکایت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ مصیبت کس نے دی تھی؟ اللہ۔ مصیبت اللہ کے حکم سے نازل ہوئی نا، تو شکایت تو بھی تو اللہ کی کر دی۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، جب وہ مصیبت دے اس کو چھپا لیں، کیسے چھپا لیں؟ حضور غوث الاعظم دستگیر نے یہ بھی آسان کر دی، کیسے چھپائیں؟ فرماتے ہیں غوث پاک شہنشاہ بغداد شاہ جیلان، جیسے عورت اپنے ناپاکی کے کپڑے چھپاتی ہے، ایسے ہی تو اپنی پریشانی لوگوں سے چھپا لے، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم تو بتانے آ جاتے ہیں۔ امام حسین کربلا کے بندے، کربلا کے بندے، علی اکبر نے کہا بابا جان میں بہت پیاسا ہوں،
میں بہت پیاسا ہوں, اگر مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے نا میرا حلق تر ہو جائے, تو میں ان یزیدوں کا کام تمام کر دوں گا, قلعہ کما کر دوں گا. امام حسین نے کہا بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں ہے, علی اکبر تمہاری کوئی خواہش میں نے کبھی رد نہیں کی ہے, تم ایک کام کرو اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو, یہ لو میری زبان چوس دو. جب زبان دیا امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی, انہوں نے چوسی, یہ ایک بار چوسا چیز پڑے, بابا جان میری حلق میں تو کم خشکی ہے, آپ کی زبان تو کانٹوں کی طرح خشک ہو گئی ہے. لیکن امام حسین نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا تھا کہ بیٹا میں اتنی تکلیف ہوں, تم 18 سال کے جوان ہو, 18 سال کے جوان آسانی سے برداشت کر سکتا ہے پیاس کی شدت, 56 سال کا بوڑھا نہیں کر سکتا, پھر بھی نہیں بتائی. تو ایسے ان کا اب امام حسین کے بیٹے, امام حسن کے بیٹے حسنی حسینی سید ہیں, کون؟ سرکار غوث پاک. فرمانے ایسے چھپاؤ جیسے عورت اپنے ناپاکی کے کپڑے چھپاتی ہے, تم چھپانا ایسے, تم اس طرح سے چھپاؤ گے. جب تم اس طرح سے اپنی پریشانی چھپاؤ گے تو پھر تم پر انعام اور اکرام کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمایا, یہ مشکل تو نہیں تھا. اگر یہ پوری 1 گھنٹے کی محنت میں نے یہی بات بھی سیکھ لی نا آج, کہ آج کے بعد اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاؤں گا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. سمجھے میں نے کچھ زندگی میں خوش رہنے کا نسخہ بتا کے چلا گیا. پانی گر گیا, دودھ گر گیا, کوئی بھی چیز گر گئی, کہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور پھر سرکار کو اس فرماتے ہیں اگر تم نے شکایت کر دی نا رب کی, فیض زیادانی کے اندر آپ کے خطبات ہیں اور وہ عوام کو سمجھا رہے ہیں, انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے شکایت کر دی نا تو پھر سن لے بات کو. مصیبت آپ نے تو ڈالنی نہیں تھی, میری پریشانی آپ نے فلاں صاحب نے تو کرنی نہیں تھی دور. اب کیا ہوگا, عوام نے تو کرنی نہیں تھی, رب نے دور کرنی تھی, میں نے رب کی شکایت کر دی. اب وہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے, اس شکایت تک پریشانی بڑھ جاتی ہے. یار بہت دنوں سے پریشان ہوں, کتنی جگہ گئے, 20-22 جگہ جا چکا ہوں, کہیں مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ اسی لیے نہیں ہوا, تو نے 20-22 مرتبہ رب کی شکایت کر دی, شکایت بند کر رکھی اور خاموشی سے ایک جگہ جڑ جا. اب جتنا عرصہ اس کو لگا ہے, ایوب علیہ السلام کی وہ بات, بیوی نے کہا ایوب دعا کرو اللہ تمہیں شفا دے. کہا اے میری صالح بیوی مجھے یہ بتا مجھے کتنے عرصے ہوئے بیماری کو. میں 12 سال. انہوں نے کہا میں صحیح کتنے عرصے رہا ہوں؟ 60 سال. انہوں نے کہا 12 سال کی بیماری اور 60 سال کی صحت, مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہتے ہیں. سیکھو ایوب سے بیماری چھپاتے کیسے ہیں, مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے رب سے, دعا میں بھی نہیں کہہ رہے. عذب الباسی رب الناسی واشفی انت شافی, کہہ ہی نہیں رہے دعا میں کہ شفا دے, تو شفا دینے والا ہے, اے لوگوں کے رب شفا دے دے, نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے, 12 سال ہوئے نا, ابھی رک جاؤ 48 سال. 48 سال بعد جب برابر ہو جائیں گے نا پھر اپنے رب سے کہوں. جس وقت یہ شکر کا جملہ کہا نا ایوب نے, اسی وقت اللہ نے صحت یابی کر دی, شفا دے دی. ہم کیا ہے, شکر کا جملہ نہیں ہے, شکایت کا جملہ ہے. رب کی شکایت کر رہے ہیں. وہ کیسا بندہ ہے, اپنے رب کی شکایت غیر سے کر رہا ہے. وہ بے شرم, تجھے یہی احساس نہیں ہوا کہ رب تیرا ہے وہ غیر ہے, تو اپنے کی شکایت غیر سے کر رہا ہے. اگر یہ فلسفہ نہیں سمجھیں گے تو تصور سمجھ بھی نہیں آئے گا. آپ نے جو کیا رب کیا, اور آپ کا معاملہ تھا نا. کل آپ کی بیوی آپ باہر جا کے کسی سے آپ کی شکایت کرے, اب طلاق دے دیں گے, تو رہنے قابل نہیں, تو میری شکایت دوسروں سے کر رہی ہے. بیوی کہتی مجھے چھوڑ دو, تم میری شکایت اپنی ماں بہنوں سے کر رہے ہو, سب دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو, خاندان میں بدنام کرے, تم مجھے, میں تو ہاتھ نہیں رہوں گی, چھوڑ دو. تو کیا تم رب کے بندے کہلانے کے قابل رہو گے اس شکایت کے بعد؟ پھر کہتے ہو میں اللہ تیرا بندہ ہوں, تو نے مجھ پہ نظر کرم نہیں کی. اور تو اپنا منہ تو بند کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث سن لو, ایک ہی حدیث سن لو بس. حضور نبی نے فرمایا, جب پوچھا نا کہ میں کس چیز سے بچوں, زبان, اس سے بچ لو. تم نے رب کی شکایتیں شروع کر دی, کائنات میں اور کس کی باقی بچی. اور خود اللہ نے فرما دیا قرآن میں, وما قدر اللہ حق قدرہ, اور لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی, قدر نہیں کی. لوگ ہر اچھی چیز کو اس کے جانے کے بعد ہی یاد کرتے, ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, تو زندگی میں نہیں کرتے قدر. زندگی میں تو حاصل ہی نہیں ہوتی, چیز چلی جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے تو کیا کھو دیا ہم نے. تو یہ صورت ہے, یہ پہلی بات.
दूसरी बात, आसमानों पर जिसकी दुआओं को मुरादों को पूरा करने का फैसला हो जाता है। अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं और मुरादें मैंने पूरा करने का फैसला कर लिया है, जब फरिश्तों में ऐलान करता है रब ताला, तो फिर उसे दुआ की तौफीक दी जाती है, सुभान अल्लाह, उसे दुआ की तौफीक दी जाती है। हुजूर फरमाते हैं फिर दुआ की तौफीक उसे मिलती है जिसको ये फैसला हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरी, आसमानों पर जिसकी मगफरत का फैसला हो जाए, जिस शख्स की मगफरत का फैसला आसमान पे अल्लाह ने कर लिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आसमान पे मगफरत का फैसला कर लिया, उसको दुनिया में इस्तगफार की जो है ना तौफीक दे दी जाती है। तो है ना कि सूरह नूह के अंदर फरमाया ना अल्लाह ताला ने, तुम कहो कि मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ताला को तुम गुनाह का बख्शने वाला पाओगे। जिसे आसमान पर फैसला होगा ना, जमीन पर जब किसी को देखो ना इस्तगफार कर रहा है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दिन में 200 मरतबा, कितनी मरतबा? 200, 2 मरतबा नहीं 200 मरतबा अपने रब से इस्तगफार करता हूँ। बंदा रसूल अल्लाह का बंदा है यार, क्या तुम रसूल अल्लाह के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते? मतलब उनसे भी ऊपर हो कि तुम 2, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा भी नहीं करते यार, तुम कैसे बंदे हो? और हम कहते हैं हुजूर तो बहुत आला है, बहुत अरफा है। जब वो आला और अरफा होकर 200 बार कर रहे हैं, तुम्हें तो 2000 बार करना चाहिए था, तुम्हें दिन रात इस्तगफार ही करनी चाहिए थी। तो जब आसमान पे किसी का फैसला होता है ना, अब आप अगर करते हैं इस्तगफार कम से कम 200 मरतबा, वरना से ज्यादा, अगर आप इस्तगफार करते हैं, इस्तगफार पढ़ते हैं, इस्तगफार को याद करते रहते हैं, अल्लाह से इस्तगफार करते रहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, ये सहीदुल इस्तगफार में से बेहतरीन इस्तगफार है। ये ऐसा इस्तगफार है जिसमें इसमें आज़म भी है। आप इस्तगफार करें, आपकी मुराद पूरी करें, इस्तगफार करें। अगर आप करते रहते, वो चलते फिरते उठते बैठते करें, इस्तगफार की कोई पाबंदी है, वजू बेवजू करें 200 बार तो करें कम से कम। अगर आप कर रहे हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपको बख्शने का फैसला कर लिया है। सुभान अल्लाह, ये रसूल अल्लाह का कौल है ना, मेरा तो कौल नहीं है, हुजूर की हदीस है। और अगर ऐसा नहीं है तो आज से शुरू कर दें। दिल में ख्याल भी तो रब ही डालेगा, दिल में ख्याल भी तो रब ही डालेगा, रब के ख्याल। और ये यहाँ तक पहुंचाया भी तो रब ने, इस दरे बाबुल इल्म की मजलिस की जो खैरात ले रहे हैं आप, सुभान अल्लाह, ये हुसैनियत का जो खैमा लगा हुआ है यहाँ पर, और जिसके नीचे आप सायाजन हैं और बैठे हुए हैं, तो ये जो 10 दिन आपकी ज़ियाफत हो रही है हुसैनी लंगर से, वो ज़ियाफत का मुराद मेरी वो लंगर नहीं, रोटी सालन दाल चावल बिरयानी और कोरमे कढ़ाइयाँ हैं, नहीं, हुसैनी लंगर ये है। अंबियाओं का विरसा माल और दौलत नहीं है, खाना पीना नहीं है, अंबियाओं का विरसा तो इल्म है। तो ये हुसैनियत की खैरात है, ये मौलाइयत की खैरात है, ये दरे बाबुल इल्म की खैरात है जो आपको मिल रही है। क्या बात, तो अगर आपके दिल में आ जाए तो आज से शुरू कर दें, सुभान अल्लाह, 200 मरतबा करके सोइएगा। अब उसके बाद आखिरी बात सुनिए, आसमानों पर जब किसी का, आसमानों पर जब किसी का जिक्र करते हैं वो, अल्लाह ताला जब आसमानों पर किसी का जिक्र करता है तो उसके मुंह में वो जबान दी जाती है कि और रब का जिक्र करे। सुभान अल्लाह, जब गौस पाक, अब वही बात आ गई ना, गौस पाक फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले नहीं सकता। तो यार जब गौस पाक का नाम उनकी मर्जी के बगैर मैं ले नहीं सकता तो मैं रब का नाम कैसे ले सकता हूँ? तो हुजूर फरमा रहे हैं कि जब तक रब उसका जिक्र ना करे, उसे याद ना करे, बस सुभान अल्लाह, जब उसे याद ना करे तब तक बंदे को तौफीक नहीं मिलती। पहले रब याद करता है। इसी तरह से सुनो, रब की मोहब्बत भी ऐसी है, पहले रब बंदे से मोहब्बत फरमाता है। तुम्हें रब से मोहब्बत नहीं हो सकती, खुदा की कसम नहीं हो सकती, ये कुरान का तरीका है, ये मैं कुरान बता रहा हूँ तुम्हें रब की मोहब्बत नहीं मिल सकती। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें रब के बंदों से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के बंदों से, दुनिया के बंदों से नहीं, सेठ साहब से नहीं करनी मोहब्बत, माल के बंदों से नहीं करनी। अब तो दुनिया और अब्दुल दिरहम से मोहब्बत नहीं करनी, अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करनी है। जब तुम अल्लाह की बंदे से मोहब्बत करोगे ना, जब तुम अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करोगे तो बस फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब तुमसे मोहब्बत करेगा तो फिर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगोगे, और जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगोगे
तो फिर तुम्हारे को जिक्र की भी तौफीक मिलेगी और फिक्र की भी तौफीक मिलेगी और फिर मार्फत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद पढ़ने, अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अब दोबारा वही आयत पर आते हैं। आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 53, 2 आयतें रह गई हैं, 53 और 54, ये पूरी हामीम सिजदा खत्म हो जाएगी आज। 53 की आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, अभी हम इन्हें दिखाएंगे अपनी आयत दुनिया भर में, निशानियां। वो जो अल्लाह को नहीं मानते ना, उनको हम निशानी दिखाएंगे दुनिया भर में, और खुद इनके आपे में से यहाँ तक कि इन पे खुल जाएगी कि बेशक वो हक है। जिसने कहा था ना मैं गवाही नहीं मानता अपने रब के, रब ने कहा कि तूने गुनाह किया, मैंने गुनाह नहीं किया। परसों के बयान में, कल के बयान में आपने सुना होगा कि रब ने कहा तुमने गुनाह किया, तो मैंने गुनाह नहीं किया। तो उसके आज़ा बोल पड़े थे, तो कह रहे तुम्हारे अंदर से निशानियां दिखाऊंगा मैं अपने होने की, रब के होने की निशानियां हम दुनिया में अपने वजूद के अंदर देख लेते हैं। क्या बात। जिसका फालिज पड़ जाता है उसका हाथ हिलता नहीं है, मेरा हाथ हिल रहा है तो कोई तो बात है कि जो हिल रहा है, बेशक उसकी निशानियां हजारों हैं। बेशक। और फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हारे रब का हर चीज पर गवाह होना काफी नहीं? अब वो बात जो उस शख्स ने कहा था कि मैंने तो नहीं किया, तो अल्लाह ने उसके आज़ाब को कहा बोल, और बोल पड़े। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है अपने बंदे को समझाने के लिए, आज सांस चल रही है, चलती हुई सांस के साथ रब की तरफ आ गए ना तो फला पा गए, और नहीं आओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह की कसम बर्बाद हो जाओगे। अपने रब की तरफ आओ, और कोई जाए बना नहीं है, और तुम्हारा रब बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा प्यार करने वाला है। बेशक। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, क्या तुम्हारे रब अवा लम यकिफ बिरब्बिका इन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या तुम्हारे लिए बात काफी नहीं कि तुम्हारा रब हर शय पे गवाह है? अल्लाह की गवाही के अलावा किसी और की चाहिए हमें? नहीं। अल्लाह की गवाही तो काफी होती है ना, फिर हमें किसी और की क्या चाहिए? बेशक। फिर आगे फरमाता है, लेकिन भटकता कौन है, गुमराह कौन होता है? किसी औरत का शौहर उसे ऐलान कर दे, कह दे कि भाई मैं 2 साल के बाद अब छुट्टी गुजारने आ रहा हूँ, इसी हफ्ते में आऊँगा, किसी दिन भी आ जाऊँगा, मुझे पता नहीं है, छुट्टी बाहर के मुल्कों में नहीं मिलती, तो मैं इसी हफ्ते में किसी रोज आ जाऊँगा। उसकी बीवी रोजाना आम मिसाल तैयार होके रहेगी कि पता नहीं किस रोज मेरा शौहर आ जाए, अपने शौहर की तैयार हो रही है। एक और मिसाल सुनो तारीफ में से, अबू बकर सिद्दीक से कहा, सिद्दीक बस किसी रोज भी अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो हम हिजरत करेंगे, हम हिजरत करेंगे। उस रोज से किसी रात सिद्दीक अकबर सोए नहीं, खटखट हुई ना, तो या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ए यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा तुम सोए नहीं? या रसूलुल्लाह जिस रोज आपने कहा था ना कि हम किसी रात भी हिजरत कर जाएंगे, अल्लाह हुक्म आएगा, उस रात से किसी रात में सोया ही नहीं, तो मैं इंतजार कर रहा था कब आएगा वो हुक्म। तो ये तरीकेकार होता है। अब ये तरीकेकार होता है। अब अगली आयत में, आयत नंबर 54, आखिरी आयत है, ये सूरह हामीम सिजदा की आखिरी आयत है। कुरान में क्या कुछ छुपा हुआ है, मखज़न है, खजाने हम निकालते नहीं है, कुरान में खजाने। और ये इल्म की महफिलें, ये जन्नत की क्यारियां हैं, बेशक। और इसमें जो नुकात हैं ये मेवे हैं। बेशक। आगे हम फरमाते हैं मेवे चुन लिया करो जब जन्नत की क्यारी में जाओ, तो खुश नसीब है वो जो जन्नत की क्यारी में आ गया, सुभान अल्लाह। और बदनसीब है वो जो इससे महरूम रहा। बेशक। जो जन्नत की क्यारी में आ गया वो खुश नसीब है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब आखिरी 54 आयत में क्या फरमा रहा है अला इन्नहुम फी मिरियतिन मिन लिकाइ रब्बिहिम, सुनो इन्हें जरूर अपने रब से मिलने में शक है। जिसको इस बात का शक हो कि वो रब से मुलाकात करेगा या नहीं करेगा, जिसको इस बात का शक हो, बस वो ही जो है ना शुबे में रहता है। हम सबको पक्का यकीन है कि हमें मर के रब को मुंह दिखाना है। बेशक। बेशक। जब ये यकीन है ना, तो फिर हमें भी उस दुल्हन की तरह, हमें भी सिद्दीक अकबर की तरह हर रोज तैयार होना चाहिए कि हमें हमारे रब ने बताया नहीं है किस रोज दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ जाएगा, फरिश्ता आएगा लेने के लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अब इस्राइल की दोस्ती थी, मुलाकात हुई थी, तो इस्राइल जब तुम आना ना मुझे लेने के लिए, उससे पहले मुझे बता देना, मैं तैयारी कर लूँगा। उनका ठीक है, मैं 3 बार कासिद भेजूंगा आपके पास, 3 कासिद भेजूंगा। एक दिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए सलाम, तो दाऊद कैसे आना हुआ? दाऊद ने पूछा इस्राइल कैसे आना हुआ? कहने लगे मैं आपको लेने के लिए आया हूँ।
داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جن پہ کتاب زبور اتری تھی، اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگے مجھے، اب اللہ کے نبی کو ایسا خوف ہوا وہ کمبل میں گھس گئے، چھپ گئے، کمبل میں چھپ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد سکون آیا تو باہر آئے کہ جانا تو ہے رب کے پاس. تو کہنے لگے اسرائیل تم نے کہا نہیں تھا کہ تم مجھے پیغام بھیج دو، کہ مجھے بتا دو، کہ مجھے اطلاع دے دو کہ آنے سے پہلے. انہوں نے کہا میں نے قاصد بھیجے تھے. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا. انہوں نے کہا میں نے کالے بال کے سفید بال بھیجے تھے آپ کے پاس. یہ جو اللہ کی طرف سے قاصد ہے نا، پہلا قاصد یہ کالے کے سفید بال آتے ہیں. اس کے آپ کے جسم میں طاقت تو بنائی نا، کمزوری آتی ہے. یہ دوسرا قاصد اللہ کی طرف سے. اور پھر اس کا تیسرا قاصد، یہ سیدھی کمر ہوتی نہیں، کڑی ہوئی، یہ جھکنے لگتی ہے، کمر جھک جاتی ہے. یہ تین قاصد تو بھیجے تھے نا میں نے. تم میں اچھا اب بتاؤ تو کہ قاصد ہے اللہ کے، ہمیں قاصد بھیجے جائیں گے، بھیج دیے. ہمارے میں کثیر وہ ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوتی ہیں. ہمارے میں کثیر وہ ہیں جو جوانی گزار چکے، اب ان کی جسم کی توانائی کم ہو گئی ہے. ہمارے میں کثیر وہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی کمر جھک گئی ہے. اب بھی اگر وہ تیار نہ رہے تو یہ اس کی غلطی ہے نا. ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جب قاصد آئے گا نا تو اتنا بھی وقت نہیں دے گا کہ اسرائیل میں وضو کر لوں، میں ایک بار اللہ کہہ لوں، یہ بھی وقت نہیں ملے گا، بس روح نکل جائے گی. تو اللہ فرمائے سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں مشک ہے، اور سنو وہ ہر چیز پر محیط ہے. الا انہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، محیط ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بتائے. قرآن کا سمجھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ رب کا کلام ہے. رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھے، یہ رب چاہتا ہے. اور رب کی آرزو کو ہم پورا کریں تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا. ہم اپنے کسی محبوب کی آرزو پوری کرتے ہیں ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم رب کی آرزو پوری کریں گے تو رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ، بس رسول اللہ سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں خود، کیونکہ رسول اس نے بنا کے بھیجا ایسا نا، رسول بنا کے بھیجا ایسا کہ جو دیکھے نا اسے محبت ہو جائے، جو دیکھے اسے محبت ہو جائے. اس شان کا رسول ہے اور ساری خوبیاں رکھتی ہیں. آقا علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل اور جو ہے مسند ابی سعید بن خدری رضی اللہ عنہ، سعید ابن خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، اور ان کی صحیح حدیث ہے، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ہو رہی، ایک عربی آیا بتا، نماز شروع ہوئی تو اس نے نماز میں آقا علیہ السلام سے پہلے سجدہ کر لیا، رکوع کیا، پھر سجدہ کیا پہلے، پھر سجدے سر بھی اٹھا لیا پہلے. امام سجدے میں ہے، سر پہلے اٹھا لیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی. حضور نبی کے پیچھے مڑے اور کہا بھائی تم میں سے کس نے مجھ سے پہلے رکوع کیا، سجدہ کیا؟ بھائی یہاں رکھتے ہیں آپ، ہم بعد میں کریں. تم میں سے مجھ سے پہلے کس نے سجدہ کیا اور کس نے رکوع کیا، کس نے سجدہ کیا؟ یہ بات ہوئی، صحابی کھڑے ہو گئے، کیا رسول اللہ میں نے کیا. آخر نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیا کیوں؟ تو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کو میرے سجدے اور رکوع کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی. اچھا یہ صحابی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی صف میں جو نمازی ہوتے ہیں نا،
کثیر نمازی پہلی صف میں وہ ہوتے جو امام کو دیکھ کر کر رہے ہوتے کام، امام کی آواز پہ کام نہیں کرتے. پہلی صف والے امام گیا وہ جانے لگتے ہیں سجدے میں، وہ دیر نہیں کرتے. اکثر لوگوں کو دیکھا امام کو دیکھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، سن کے نہیں کرتے. جبکہ امام کو سن کے کرنا ہے، دیکھ کے نہیں کرنا ہے. نماز سن کے پڑھنی ہے، امام کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے. تو پہلی صف صحابہ پہلی صف والے ہیں، سارے صحابہ پہلی صف والے ہیں. وہ تو رسول اللہ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا کیا، ان کو پتا ہے کیا نہیں پتا. ہم دور والے ہیں، دور والے کے لیے تکبیرات دی جاتی ہے، دور والوں کے لیے تکبیرات دی جاتی ہے. اب امام کے ہاتھ مکبر کھڑے ہوتے جگہ جگہ، ہزاروں لوگ نماز پڑھنے تو مکبر، ہر 4 صف کے بعد 5 سیکنڈ ایک مکبر کھڑا ہوگا، پھر وہ زور سے کہے گا، پھر 5-6 صف پیچھے آواز آئے گی، پھر وہاں وہ سن کے وہ ایک مکبر کھڑا ہوگا. اس طرح 10-20 میں مکبر کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ نے تکبیر دی کیوں؟ یہ تکبیر اس لیے دی کہ آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے آقا جن پر میں ایمان لایا ہوں، جنہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا نا، تو تم یہ جان لو کہ رسول اللہ آگے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ بتانے کے لیے. لیکن رسول اللہ کتنے مہربان ہے امت پہ، فرما دیا کہ اے میرے اصحاب، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں، اللہ نے 2 آنکھیں مجھے پشت پر بھی دی ہیں، اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ جو ہے صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر اب آپ دیکھیں کہ ایسے جب کسی کا محبوب ہو، کسی کے نبی ایسے اس کمال کے ہوں، پھر بھی وہ نبی سے محبت کرنے کی وجوہات پوچھے، وجہ پوچھے، چیزیں پوچھے، تو پوچھ کے محبت نہیں ہوتی نبی علیہ السلام. انہوں نے کہا جو نبی سے محبت کی دلیل پوچھے وہ خارجی ہے. یہ امام شافعی لکھتے ہیں ہم نے خارجیوں سے حدیث دینا بند کر دی. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے خارجیوں سے، یعنی ان کے زمانے میں، وہ تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ ہے، قرن قرون کا زمانہ ہے، اچھے اور نیکوں کا زمانہ ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے خارجیوں سے حدیث دینا بند کر دی. انہوں نے کہا خارجی کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے دلیل پوچھے وہ خارجی. بات ہی ختم کر دی. دلیل پوچھ کے نہیں کہ بعد میں منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، یہاں پر نالائن شریف لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بڑے کو سلام پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ خارجیت ہے. بس جو دل چاہ رہا نا تو کر. تو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، پوچھتا کسی مولوی سے فتوا کہ میں اسے کیسے چمٹا سکتا ہوں، کیسے پیار کر سکتا ہوں، کیسے اٹھا سکتا ہوں، اپنے کندھے بٹھا سکتا ہوں بٹھا سکتا. کندھے تو فرشتے ہوتے ہیں، پھر میں بچے کو اٹھا سکتا ہوں. پوچھنا مولوی سے ہوتا نہیں پوچھا نا تک، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے، مجھے اس سے والہانہ محبت ہے، میں تو اسے تلوے بھی چوموں گا. بچے کے تلوے اٹھا کے چومتا ہے، اور نبی کے ہاتھ چومنے پہ تو مصیبت آ رہی ہے. بچے کے تلوے چوم رہا ہے اور نبی کے نام پہ چومتے تو مصیبت آ رہی ہے. تو امام شافعی فرما گئے خارجی اس حدیث دینا بند کر دی ہم نے، کیونکہ وہ دلیل پوچھتے رسول اللہ سے محبت کی. بس مومن وہ ہے جو بغیر دلیل کے حضور سے محبت کرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بالکل. چلے آگے چلتے. حضور ایک بات اور فرمائے، ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے انگریز قوم کا محاورہ ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر کی محبت. یہ انگریزوں کا پاور، جبکہ انگریزوں کا نہیں ہے. ہم نے پڑھی نہیں نا، ہم نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں انگریزوں کا مسئلہ ہے. پہلی نظر کی محبت انگریز کرتے نہیں، اسلام بھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی سے ملو اور پہلی نظر میں تم کو اچھا لگنے لگے، پہلی نظر میں تمہیں اچھا لگے، تمہارا دوبارہ دل ہے ملنے کو، وہ شخص تمہارے دل میں کوئی جگہ مقام گھر کر جائے پہلی نظر میں، جانتا بھی نہیں، میں سے ملا بھی نہیں، لیکن یار دیکھ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور تم پہلی نظر میں کس سے ملو تو تم اس کو دیکھ کے غصہ آئے، اسے دیکھ کے غصہ آئے، نفرت آئے، دوبارہ سے ملنے کا دل نہ چاہے. تو آقا علیہ السلام فرما رہے ارواح عالم میں تمہاری روح جس کی دوست تھی، جس سے ملاقات کرتی تھی، جب وہ دنیا میں مل جائے گا تمہیں فوراً محبت ہو جائے گی، سبحان اللہ، تمہیں فوراً محبت ہو جائے گی. اور جس سے ارواح عالم میں تمہاری نہیں بنی، جب وہ تمہیں یہاں ملے گا تو یہاں بھی نہیں بنے گی. بے شک. اب سنیں، یہ بات مکمل نہیں ہوئی، اس کے آگے جو میں آگے جملہ کہنا والا ہوں نا، اس میں آپ کو اور مزہ آئے گا، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہی ہے. سبحان اللہ، ہم یہاں آ کر بیٹھتے کیوں ہیں؟ مولا حسین کی محبت میں، بے شک. ان کے نام پہ آ کے بیٹھتے ہیں،
نہ ان کو دیکھا، نہ ان کی اولاد کو دیکھا، نہ ان کی کسی چیز کو دیکھا، لیکن یہ کہ یہ حسینیت کی محفل ہے، یہ حسینیت کی بزم ہے، یہ 10 روز حسین کا ذکر ہوگا، یہ حسین سے محبت کی تعلیم دی جائے گی. تو یہ جو حسین سے محبت کی تعلیم دی جائے گی، یہ سن کے جو حسین کے دیوانے آ گئے نا، تو مسئلہ یہ اربائے عالم میں انہیں حسین سے محبت تھی تو یہاں پر بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، جسے وہاں نہیں تھی اسے یہاں پر بھی نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. ایک بار مل کے اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اب سنیں کون حسین؟ وہ حسین جو 4 ہجری 5 شعبان اور 3 شعبان، دو مختلف روایت، دونوں بتا دی. مطلب شعبان کی کوئی بھی تاریخ ہو، 3 اور 5 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دن آگے ایک دن پیچھے سے. شعبان کے مہینے میں پیدا ہوا وہ حسین جو کائنات میں انفرادیت میں، پیدائش میں بھی انفرادیت. سبحان اللہ. کیسی انفرادیت ہے کہ کائنات میں 2 ہی بچے جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے ہیں، بس 2 ہی بچے، ایک یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، ایک امام حسین. سبحان اللہ. 2 بچے 6 مہینے کے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بچہ 6 مہینے کا پیدا نہیں ہوا. وہ حسین جس کا نانا امام الانبیاء ہے اور وہ اس کی جان ہے. امام الانبیاء کی جان حسین. وہ حسین جو اس کا باپ امام الاولیاء، سید الاولیاء، امام المتقین ہے، سید الاصفیاء ہے، علی المرتضیٰ، اس کی جان حسین. بے شک. وہ بچہ جو خاتون جنت، سیدۃ النساء فی العالمین، کائنات کی ساری عورتوں کے جو سردار ہیں ان کا لاڈلا، بے شک وہ حسین. بے شک. جو جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن کا بھائی، وہ حسین ہے. سبحان اللہ. اور جو گھر میں چھوٹا ہوتا ہے نا وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے. بے شک. تو پنجدن کا لاڈلا حسین. سبحان اللہ. صحیح ہے. ہمارا شہ سوار امام حسین. اب وہ حسین، امام حسین، وہ حسین جو ان کے لاڈلے، اتنے بڑے بڑے رتبے مقام والے، ان کے لاڈلے حسین. اب وہ ایسے لاڈلے، ایسے پیارے کہ یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا نا تو 70,000 اللہ نے قتل کروا دیے تھے. جب امام حسین کو شہید کیا گیا نا تو اس کے بدلے میں بدلہ انتقام رب لے رہا ہے. 1,40,000 یحییٰ علیہ السلام سے دگنی ہے نا، دگنی ہے. تو وہ مقام بھی ہے حسین، وہ محبت بھی ہے کہ رسول اللہ کا لاڈلا ہے، رسول اللہ کے لگتے جگر ہے. یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے نا تو ان کی اپنی شہادت ہے. حسین شہید ہوئے تو رسول اللہ کی شہادت ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے شریعت کا کہ رسول اللہ کی شہادت ہے. حسین، وہ حسین جسے گھٹی رسول اللہ نے دی، نام رسول اللہ نے دیا، نام لے کر جبرائیل آئے رب کی منزل سے، شبیر نام رکھا، جس کا ترجمہ عربی حسین. سبحان اللہ. اور پھر حسین وہ جس کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے. بے شک. کیا بات ہے. حسین وہ جس کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ حسین. اب سننا بس ایک چھوٹی سی روایت اور بس کربلا کے مسائل. ایک چھوٹی سی روایت اور کربلا کے مسائل ذرا سنو توجہ سے، توجہ چاہیے مجھے آپ کی بس پوری طرح. جب پہلی وحی آئی نا اقرا کی، آپ گھر جا کے آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، قرآن کھولنا ہے 30 سے 12 اور سورہ اقرا دیکھیں، اس کو بھی لکھا ہے پہلی. 2 نمبر لکھیں، ایک لکھا ہے ترتیب کا نمبر، پہلی سورہ فاتحہ، دوسری بقرہ، تیسری آل عمران، تیسری 14 نساء. صحیح ہے، اس طرح لکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جو نوجوان ہیں وہ تو کر لیں گے اور جو بوڑھے وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق. جب آپ قرآن کھولیں تو یہ بات یاد رکھیں اور کریں اس کو. تو جو پہلی وحی آئی اقرا، پھر قرآن میں ترتیب ہے نا بقرہ اور آل عمران اور نساء، اس طرح سے سورہ بقرہ. اب دوسری وحی کون سی آئی؟ اٹھائیں قرآن شریف. اب دوسری وحی دیکھنی ہے تو آپ جائیں 29 بارے میں. سورہ جن جہاں ختم ہوتی ہے، سورہ مزمل وہاں شروع ہوتی ہے. سورہ جن جہاں ختم ہوتی ہے، سورہ مزمل وہاں شروع ہوتی ہے. سورہ مزمل دوسری وحی کیا آئی؟ اب جو دوسری وحی ہے بیسیکلی وہ باقاعدہ پہلی وحی ہے. پہلی تو دفعہ بتا دیا نا کہ ہم نے رسالت وغیرہ کا سارا ہو گیا. دوسری وحی میں بات شروع ہوئی ہے، ڈائلاگ شروع ہو رہے ہیں، معاملات شروع ہو رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ڈائلاگز ہے دوسری وحی. پہلی وحی تو انفارمیشن دی، کارڈ تھا، آپ کو شادی کا دعوت نامہ دے دیا گیا، اس طرح سمجھ لیں آپ. پہلی وحی. اب دوسری وحی وہ ہے جو آپ کانفرنس میں آئے ہیں، میز پہ بیٹھے ہیں، سامنے سامنے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اب وہ آ رہی ہے. تو دوسری وحی. اب جو دوسری وحی آئی نا تو کیا آئی؟ یا ایھا المزمل
اللہ نے آسمان اپنے عرش پر جیسے کہ اپنی شان کے مطابق عرش پہ جلوہ افروز ہے. اس نے دیکھا میرے محبوب کے پاؤں میں ورم آ گئے. رب نے دیکھا محبوب کے پاؤں میں ورم آ گئے تو اس نے کہا محبوب وہ وہی کیا بھائی یا ایھا المزمل. پہلے تو محبوب کو پکارا اے چادر کے اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کیا کہہ رہا ہے؟ جو تو رات بھر جاگتا ہے نا کم کر دے, آدھی رات کر دے, اور پھر بھی ورم نہیں جائے نا تو اور کم کر دے یا اس سے بھی کم کر دے. تو کیا آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے حبیب اے محبوب کم کر دے, گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے. کیا وہی آ رہی ہے؟ پہلی وہی, پہلا ڈائلاگ شروع ہے. ابراہیم تم نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا, موسیٰ تم نے ادا کیا, نوح تم نے کیا, ہارون تم نے کیا, عیسیٰ تم نے کیا, سلیمان تم نے کیا, داؤد تم نے کیا, یعقوب تم نے کیا, یوسف تم نے کیا, اسحاق تم نے کیا, اسماعیل تم نے کیا, نبوت کا حق ادا کیا. یہاں بات ہو رہی ہے, یہاں پہلی بات شروع ہو رہی ہے, پہلی بات. اور کہہ رہے ہیں محبوب تو نے اتنی عبادت کر دی کہ اب مجھے خود رب ہو کر ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ عبادت کم کر دے, کم کر دے, گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ نبوت کا 40واں سال ہے, عمر شریف کا 40واں سال ہے اور نبوت کا پہلا سال ہے. اس کے بعد اس واقعے کے 14 سال کے بعد 17 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام 16-17 سال کے بعد کم و بیش امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. توجہ رکھیے گا تم لوگ, امام حسین کی 15-16 سال کے بعد ولادت ہوتی ہے اس واقعے کے. اور پھر وہ اس عمر کے ہو کے چلنے لگے, کھیلنے کودنے لگے, اور محبوب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے اور جماعت میں صحابہ کرام ہیں. اور یہ حبیب کی زندگی کا آخری ادوار ہے کہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے, چلے پھرے, بھاگے دوڑے اور آئے. اب آ کر امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. امام حسین رسول اللہ کی پیٹھ پر پشت مبارک پہ بیٹھ گئے. اب وہی کیا آ رہی ہے جو 20 سال پہلے وہی آئی تھی, وہ وہی آئی تھی گھٹا دے, گھٹا دے, گھٹا دے. اور جب حسین آ کے بیٹھ گئے تو اب حسین کا معاملہ ایسا ہے, حسین رسول اللہ کے بھی پیارے ہیں اور حسین اللہ کے بھی پیارے ہیں. تو حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور خود فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو. ماں بچے کو کب رلاتی ہے, لیکن اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میری بیٹی حسین کو رونے مت دیا کرو. جب یہ روتا ہے تو میرے کلیجے کو تکلیف ہوتی ہے, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اب امام حسین جب بیٹھ گئے تو وہی کیا رہی ہے, بڑھا دے, بڑھا دے, بڑھا دے, محبوب بڑھا دے, سجدہ بڑھا دے, سجدہ بڑھا دے, بڑھا دے, یہاں تک بڑھا دے کہ حضور سبحان ربی الاعلی. ابھی کہنا شروع کیا آپ نے, 1 بار 2 بار 3 بار. حکمت دیکھیں آپ, 72 مرتبہ کہا ہے. جب کربلا کے 72 شہداء کے برابر آپ نے کہہ لیا تو امام حسین اتر گئے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتارنا بھی نہیں چاہ رہے, اتارنا بھی نہیں چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو دل نہ ٹوٹے, حسین کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میں نے اتار دیا, نانا سے ناراض نہ ہو جائے. عبادت اللہ کی ہے اور منع کس کو رہے ہیں, منع حسین کو رہے کہ حسین ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کی طرف وہی کس کی آ رہی ہے, عبادت اللہ کی ہے, وہی بھیج رہا ہے. حسین کو نہیں ہونا چاہیے, حسین گرے نہیں, حسین کو اتارنا نہیں. محبوب سیدھا بڑھا دے. جب 72 بار کہہ لیا, اور اس میں سارے متفق ہیں 72 مرتبہ کا ہے, تو 72 مرتبہ تصویر پڑھی نا, وہ 72 کیا ہے, وہ شہداء کربلا کی 72 افراد کی نشانی ہے. تو ایسے ہیں حسین. اب وہ حسین جس کی آپ بزم میں آئے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جس سے اللہ محبت میں محبوب کو وہی بھیجتے, پھر اس سے محبت کرنے والے کا کیا عالم ہوگا, اس سے محبت کرنے والے کا کیا عالم ہوگا. آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کائنات کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہستیوں سے افضل ہیں. کہ حسین کی محبت ہر کس اور ناقص کو نہیں دی جاتی. یہ تو بس اللہ جسے چاہتا ہے اسے حسین کے در کا گدا بناتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا. یہ کل ہم پہنچے تھے مقام سالکیہ پہ. کوئی حسین قافلہ لے کر ایک زمین پہ چلے گئے, ایک بڑی زمین پہ چلے گئے, اور اس کے کنارے ایک نہر بہ رہا. ایک آدمی وہاں سے گزرا تو پوچھا بھائی جگہ کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ غازیہ ہے, کسی نے کہا ماریہ ہے, کسی نے کہا دشت نینوا ہے. یہ جنگل ہے نینوا کا, آپ کہاں پھنس رہی, نینوا کا جنگل ہے.
ایک نے کہا یہ دہر بے وفا ہے, یہ بے وفا سرزمین ہے, کس زمین پہ پھنس رہے ہیں آپ, یہاں نہیں رکے, یہ بڑی بے وفا سرزمین ہے. ان کا مالک کون؟ انہیں قبیلہ بنو سلمہ والے. ایک بوڑھا گزر رہا تھا, ایک بوڑھا آدمی گزر رہا تھا, اس سے پوچھا اے بابا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایوہل کربلا, یہ کربلا ہے. انہوں نے کہا بس یہی ہماری قیام گاہ ہے, ہمارے نانا نے ہمیں سچ بتایا کہ ہم کربلا میں ہی رکیں گے, یہیں سواریاں اتریں گی, یہیں ہمارے اسیر ہوں گے, یہیں ہمارے شہید ہوں گے, یہیں ہمارے خیمے لگیں گے, یہیں خیموں کو آگ لگے گی, یہیں سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں گے. اللہ اکبر. قبیلہ بنو اسد والے آ گئے, قبیلہ بنو اسد والے آ گئے. جب بنو اسد والے آئے نا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول اللہ, آپ پہلے پوچھا کون ہے, تعلق کرایا آپ نے, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کا بیٹا ہوں, اور میرے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ سیدزادیاں بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ اے میرے رسول اللہ صلی اللہ. آپ کے آگے ہاتھ جوڑ, آپ کی زمین نہ خرید. نے کیوں؟ نے کہا یہ کبھی بھی کسی نبی کسی رسول کو اور کسی اس کے خانوادے کو, اولاد رسول کو, اولاد پیغمبر کو راس نہیں آئی, یہ نبی زادوں کو بھی راس نہیں آئی, نہ نبی کو راس آئی نہ نبی زادوں کو راس آئی, آپ اسے نہ خرید. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خریدنی ہے. انہوں نے کہا آپ ایسی لے لیں, ہمیں یہ مسئلہ نہیں زمین بیچنے کا, قبیلہ بنو اسد کی زمین ہے پوری زمین, آپ ایسی لے لیں, یہ کسی کام کی نہیں ہے, یہ بیکار زمین آپ لے لیں, لیکن میرا مشورہ ہے آپ یہاں رہو, آپ یہاں سے آگے کریں. لیکن نہیں, ہمیں تو یہ رکھنا ہے. 2 محرم کا دن تھا, 60,000 درہم میں طے ہوا. صبح صبح قافلہ پہنچا ہے اس زمین پہ اور 60,000 درہم میں سودا طے ہو گیا. 60,000 درہم دیے مولا حسین نے قبیلہ بنو اسد والوں کو, اور کیا کہا, دیکھو میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں, کچھ دنوں میں یہاں سے ہمارا قافلہ لٹ کے چلا جائے گا, فوج یزید ہمیں قتل کر دے, ہمیں شہید کر دے, ہماری لاشیں بے گور و کفن یہیں اسی میدان میں پڑی ہوگی. اب امام حسین کہہ رہے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, یہ زمین خریدنے کے بعد زمین ہبہ کر دی, میں تمہیں زمین, تمہاری زمین تمہیں تحفے میں دیتا ہوں, خریدی اور پھر تحفے میں دوبارہ ان کو دے دی. 60,000 درہم دی دیے, زمین کے کاغذات بھی دے دیے. کہا یہاں پہ کبھی کھیتی باڑی نہیں کرنا, یہاں کھیتی باڑی نہیں کرنا. ہمارا کوئی زائر ہمارا پتہ پوچھے نا, کوئی آنے والا تو اس کو پتہ بتانا, 3 دن مہمان رکھنا اس کو ہمارا. جب وہ اللہ کا بلا لے جائے نا 3 دن مہمان رہیے گا امام حسین کے, اور 3 دن رکھا بھی جاتا ہے. اب ساری بات کرنے کا ہے تیسری اور آخری بات سے. تم ایک کام کرنا کہ جب وہ فوجی یزید سے چلی جائے نا ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے, تم اسے تقسیم کر دینا. اب جا رہے ہو نا ایک قبیلے بنو اسد والے, تو اپنی بیویوں کو بھیج دو, اہل حق کی خواتین نے بات کا کلام کی. امام حسین کہنے لگے میں تمہاری شہزادی رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا بیٹا. اے میری بہنوں, اگر تمہارے شوہر فوج یزید کے خوف سے یہ کام نہ کر سکے تو ہماری لاشوں کو پانی بھرنے آنا نہر یلکما پر. وہ نہر جو فرات کی, یہ نہر یلکما بھی کہلاتی ہے, فرات جو ہے نہر یلکما کہلاتی ہے. تو نہر یلکما نے فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور پانی بھر کے نگے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد کہا تم جا رہی ہو جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دینا, اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اہلیہ قبیلہ بنو اسد کے بچے جو آئے, کہا کہ سنو میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں تمہارے نبی جن کا بیٹا تم کلمہ پڑھتے, تمہارے ماں باپ کلمہ پڑھتے ہیں, ان کا نواسا ہوں حسین, اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کا والد ہوں. اگر تمہارے والدین قبیلہ بنو اسد والے فوج یزید کے خوف سے ہماری تدفین نہ کر سکیں, سنو تم آنا کھیلنے کے بہانے اور ہم پر مٹھیوں سے مٹیاں اٹھا کے ڈال کے چلے آنا. کیا غریب الوطن ہی امام حسین کی, اور کیا مقام. اب وہ بچوں سے کہہ دی آپ نے, بات ختم ہوئی, آپ نے خیمے لگائے, تھوڑی دیر گزری تھی کہ دھول اڑنے لگی. انہوں نے کہا کہ مولا دھول اڑ رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی لشکر آ رہا ہے. دیکھا تو حر بن یزید رہائی اپنا لشکر لے کر آیا, حر لے کر آ گیا لشکر. جب حر لشکر لے کر آ گیا نا
تو کلام سے پہلے انہوں نے کہا صحرا کا سفر کر کے آ رہے ہو, پانی پیوگے؟ مہمان نوازی دیکھے, جو قتل کرنے آیا ہے, جو تلوار لے کر لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا ہے, جو یزید کی بیعت کروانے کے لیے آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, اس سے کیا کہہ رہے پانی پیوگے؟ انہوں نے کہا ہاں پیاس تو لگ رہی ہے, پانی پیو. انہوں نے کہا بھائی عباس انہیں پانی پلاؤ. علی اکبر, اور محمد, قاسم, اے حبیب, اے جون, اے سعید, 1000 کا لشکر ہے, پانی پلاؤ. 1000 افراد کو پانی پلایا. کتنوں کو پانی پلایا؟ حسین سے کوئی لڑنے بھی آیا نا تو حسین پانی پلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کردار دے کے جا رہے حسین, جو میری جان لینے آئے ہیں میں اس کو پانی پلا رہا ہوں. پلا لیا نا, تو کہا بھائی ان کے گھوڑے بھی تو صحرا کا سفر کر کے آئے ہیں, ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ. ابھی تو ہم پہنچے, دیکھیں سفر میں کتنا پانی ان کے پاس. 1000 افراد کو پلایا, پھر 1000 گھوڑوں کو پلایا. گھوڑے آدمیوں سے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں, گھوڑوں کو پانی پلایا, پانی پی لیا. اب کیا کریں امام حسین؟ بھائی عباس, بیٹا علی اکبر, یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ جب صحرا میں چلتے تھے ان کے سمو کے اندر, وہ جو خرق جسے کہتے ہیں آپ عربی لفظ سمو, تو سمو کے اندر جو ہے نا آگ سی بڑھ جاتی ہے, گرمی لگتی ہے. یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, بے زبان ہے یہ, ان کے پاؤں پہ پانی ڈال دو. یہ حسین سبحان اللہ. جو دشمن جس سواری پہ سوار ہو گیا ہے نا اس کا بھی احساس کر. سبحان اللہ. یہ حسین, یہ میرا مولا حسین. بس 2 جملے آپ کی سماعتوں کے نظر, ہاتھ جوڑ کے بڑی دل سے سننا ہے. پانی ڈالا اور اس کے بعد نہر فرات کنارے خیمہ تھا تو ضرورت نہیں تھی, جب سفر کروں گا تو ضرورت پڑے گی, سفر میں ضرورت نہیں تھی, سفر میں تو ہوتی نا. اب آپ جب نہر کے کنارے خیمے لگا لیں تو آپ کو پانی ضرورت نہیں ہے, سارا پانی آپ نے پلا دیا, ختم کر دیا. اس کے بعد اب حر نے کہا مولا مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ نے ان کی لگام پکڑ لی حر نے, امام حسین کی. جب یہ لگام پکڑی نا تو امام حسین نے کہا کہ تو میرے فرض لجام فرض پکڑتا ہے, تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے. اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے. یہ امام حسین کے الفاظ ہیں. آپ کو جلال آ گیا. آپ نے یہ لفظ کہا تو کہا مولا میں, آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا. عرب بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے غیرت مند ہیں, کثیر غیرت مند ہیں, یہ کچھ ہی بے غیرت تھے. کہا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا, میں تو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا, بس یہ جملہ سننا تھا. حضرت عباس نے تلوار باہر نکال لی. کہا حر دوبارہ بول, تو نے بولا کیا ہے, بول ابھی تجھے میں کاٹ کے یہاں رکھ دوں. تو حسین کی ماں کا نام لے گا؟ عباس ایسے خادم ہیں امام حسین کے, کبھی ساری عمر بھائی نہیں کہا, جس کے سامنے کبھی بھائی نہیں کہا, آقا کہا ہے ہمیشہ. صحیح ہے. اب اس عباس کی شان کیا ہے, جس نے ساری عمر غلامی کی حسین کی, اسے برداشت ہی نہیں ہوا کہ تو حسین کی والدہ کا نام لے گا. تو وہ تلوار نکال لیا اپنے آپ. امام حسین نے بھائی عباس, انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ آپ میری بیعت کر لیں تاکہ پھر یزید کے دربار تک. امام حسین نے کہا بھائی میری 3 شرطیں, یا تو میں واپس مکے چلے جاتا ہوں اور وہاں اپنی رہ کے اپنی زندگی پوری کر لوں گا, یا مجھے کسی ویرانے میں نکل جانے دو جہاں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا, صحیح ہے, یا پھر مجھے خود یزید کے پاس جانے دو, مجھ سے بات کر لوں گا. انہوں نے کہا نہ آپ یزید کے پاس جا سکتے ہیں, نہ کسی اور علاقے میں جا سکتے ہیں کہ آپ نکل جائیں اور پھر آپ نئی فوج جمع کریں, نئے لوگ جمع کریں اور پھر آپ ہم سے لڑیں, یہ بھی نہیں سکتا. اور آپ مکے چلے ہیں, آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے. آپ کو یزید کے پاس جانا ہے تو اس کی شرط یہ کہ آپ پہلے میری بیعت کر لیں. یزید کی بیعت میں لے رہا ہوں, یزید کی بیعت میں لے رہا ہوں, آپ مجھے بیعت دے دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب میری بیعت کر لیں گے, آپ اطاعت قبول کر لیں گے تو آپ میرے ساتھ چلیں یزید کے پاس. پھر میں کہوں گا انہوں نے میری اطاعت قبول کر دی. ابھی ڈائلاگ چل رہے تھے, ایک دن چلے, دوسرے دن چلے. میں نے کہا امام نے کہا بیعت تو کروں گا نہیں, میں یہ ہوتا ہے میں بیعت نہیں کروں گا. تو میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کا دست, یہ جو دست ہے نا جس کا ہاتھ, دست علی ہی دست خدا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا جب بندہ نوافل کے ذریعے قربت اختیار کرتا ہے
قربت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے. تو اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہتا, اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو امام حسین کا ہاتھ وہ جو اللہ کا ہاتھ ہے. میں اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, وہ بھی ظالم و جابر کے. میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت تو نہیں کروں گا. یہ تو ہے. اب کوئی اور صورت بتاؤ, اور تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور تو ایک ہی حال ہے, آپ نے بیعت کرنی ہے, کوئی صورت نہیں. ورنہ جنگ کر لیں, مگر جنگ کے لیے میں آیا نہیں ہوں. میرے ساتھ اہل علم کی بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بچے ہیں. جنگ کے لیے تو نہیں آیا نا میں, جنگ بھی نہیں ہوگی. ابھی کام ہو رہا تھا, 4 کو 3 کو آیا لشکر, پھر 4 کو آیا لشکر. خبر تو مل گئی, قاصد بھیج دیا. رام حسین سے ملاقات ہوئی تو اس سے قاصد بھیج دیا اور نے کہ میں نے ان کو یہاں پا لیا ہے اور میں اس جگہ پر ہوں. اور جو ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ فوج در فوج آنے لگی. 4 محرم تک 10,000 فوج کا لشکر جمع ہو گیا. 70-72 افراد کو لیے 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا. 4 محرم کو جو آخری لشکر آیا اس میں شمر آیا. بس یہ 2 جملے, زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا. شمر آیا اور شمر آنے کے بعد اسے سارے میدان کا, ساری جگہ کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے اچھے کمرہ کہنے لگا, شمر کہنے لگا کہ یہ خیمے وہاں کیوں لگے. تو ہر نے کہا کہ جب میں آیا تھا نا, ہر بھی کمانڈر ہے, شمر بھی کمانڈر ہے, لیکن شمر کو بہت زیادہ اختیارات ہے, بڑا کمانڈر ہے. میں جب آیا تھا نا تو یہاں پر یہ خیمے لگے ہوئے, تو نیا لگا لیے. کیسے کیسے لگے ہوئے تھے؟ یہاں تو فوج یزید کے خیمے لگیں گے پانی کے پاس, انہیں دور کرو. شمر کے اندر وہی جہالت, وہی خباثت. آ گیا 1,000 کا لشکر لے کر آیا تھا, وہ لشکر لے کے سامنے آ گیا اور زور سے بات دیا, حسین. امام حسین آرام فرما رہے. 4 محرم کا دن ہے, لفظ یاد رکھیے گا, 4 محرم کا دن ہے, دن کا وقت ہے. امام حسین اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جو نہر فرات کو چھوتے ہوئے آ رہی ہے, اور اہل حرم کے خیموں میں جا رہی ہے, اور بچے خوش ہیں, اور پانی بھی قریب ہے, اور صورتحال یہ ہے. اب اس کے بعد آواز دی نا, حضرت عباس ہے. اب حضرت عباس کے قبیلے کا ہے, حضرت عباس کی ماں جس قبیلے کی ہے نا, شمر اسی قبیلے کا ہے. کہا شمر بول کیا بات ہے. شمر عباس کے سمجھ لے ماموزاد, ماموزاد ہوا, اب وہ اس قبیلے کا ہے. تو کہنے لگے شمر بول کیا بات ہے, اتنی تیز آواز کیوں دے رہا ہے, تجھے پتا نہیں مولا کے آرام کا وقت ہے. انہیں خیمے ہٹا دیا. حضرت عباس تلوار نکالی, جب لکیر کھینچتے ہوئے چلے گئی, دور تک لمبی لکیر تھی. میں نے کہا لکیر میں نے کھینچ دی ہے, اب عباس دیکھو, علی کے فرزند کو دیکھو, لکیر میں نے کھینچ دی ہے. اب تم میں سے جس کو اپنی ماں کو اپنے سوگ میں بیٹھانا ہے وہ لکیر پار کر دے. 1,000 کا لشکر ہے, ایک نہیں 1,000 کا لشکر ہے. یہ خاندان نبوت, یہ حیدر کرار کے بازوؤں کی قوت ہے جو عباس کے اندر ہے. 1,000 کا لشکر ہے, اور حضرت عباس نے آنکھوں کے آمیں آنکھیں ڈالی ہیں, گھوڑوں کی بھی اور انسانوں کی بھی. اب نہ گھوڑے جنبش کر رہے ہیں, وہ ایڑی مار رہے ہیں, گھوڑے جنبش نہیں کر رہے. نہ ان کی اپنی خود کی ہمت ہو رہی ہے, نہ گھوڑے ہل رہے ہیں. 1,000 کے لشکر کو صرف آنکھوں کے زور پہ روکا ہے, تلوار نیام میں رکھ لی, کہا جسے کرنا ہے کر, پار کر لو اس کو بس, پھر تم جانو اور عباس جانے. نہ شمر سے ہوا یہ پار, اتنا بڑا کمانڈر تھا, وہ اپنی فوج کے آگے تھا, کسی کا گھوڑا حرکت نہیں کرا. لیکن اس شور کی آواز سیدہ زینب کے خیمے میں چلی گئی. سیدہ زینب کہتی ہے فضا جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے. بی فضا نے ماجرا دیکھا کے بتا دیا کہ بی بی آپ کا شیر یہ یزیدیوں کے سامنے تنہا تنہا کھڑا ہے, اور 1,000 کا لشکر, کسی ایک میں بھی دم نہیں کیا آپ کے شیر کی بنائی ہوئی کھینچی ہوئی لکیر کو پار کر دے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ بہن فضا میں لڑائی نہیں چاہتی, میرا دل گھبرا رہا ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. بھائی حسین کو اٹھاؤ. اٹھایا, امام حسین آئے, اور عباس تو بھپرے ہوئے, ایسے کہ کان سے دھواں نکل رہا ہے, ایسے بھپرے ہوئے کہ اہل حرم کے خیمے یہاں سے ہٹیں گے, سیدانی کے خیمے یہاں سے ہٹیں گے, یہ تجھے بات کیسے کرنی. کہہ رہے تو نے یہ لکیر پار کر لے. اتنی بات کی. امام حسین آ کے ہاتھ رکھا, کچھ سننے کو تیار نہیں. امام حسین نے ہونٹ قریب کے کانوں کے, میں کہا بھائی عباس
تم زینب کے خیمے میں آتے ہو یا زینب باہر آ جائے؟ اللہ اکبر سیدہ زینب کا نام سنا، پردے کی حرمت کا پتہ ہے زینب کا پردہ کیسا ہے. آپ نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور کیا کہا بلند آواز میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے بھائی کے اس لفظ پر. کہنے لگے وہ بھائی جسے اولاد بنا کے پالا ہے، جس کی کوئی خواہش رد نہیں کی ہو، اور بھائی ایسا جس نے آقا کی کچھ تعظیم میں کمی نہ کی ہو. کہنے لگے مولا حسین کہ بھائی میں تاریخ کے مورخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ جنگ پانی پہ ہوئی تھی. ہماری جنگ پانی پر نہیں ہے، پانی پر ہی جنگ نہیں ہے، میں تاریخ کے مورخ کو لکھنے نہیں دوں گا. بھائی خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے، خیمے ہٹ گئے. اجرکم اللہ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.